اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 پر 1، 90 پر 2، 91، 92 یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ معزز سامعین کرام، وعدے کو نبھانا یہ ایمان کی علامت ہے، اور وعدے کو توڑ دینا یہ منافقت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے اس شخص کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ جو دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کی پاسداری کے بارے میں بڑی ہی زیادہ تنبیہ فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی بتلایا ہے کہ وعدے و وعید جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پختہ قسم کھانے کے بعد اس کو توڑو مت۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس حال میں کہ اس قسم کے اوپر تم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے عہد اور وعدے کا بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ عہد چاہے جس طرح کا بھی ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور تمہارے جو حرکات ہیں، تمہاری جو ایکٹیویٹیز ہیں، تمہاری جو پوشیدہ اور چھپے جو تمہارے ایکٹیویٹیز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 قسم کے جو عہد اور وعدے ہیں جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس میں پہلا جو وعدہ ہے عہد الست، جو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو بیان کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پشت سے اس کی ذریت کو نکالا، اور پھر اس ذریت کو جو روح کی شکل میں تھی عالم ارواح کے اندر، تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود ان کو گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، تمام کے تمام روحوں نے بیک زبان یہ وعدہ کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ عہد اور وعدہ تم لوگوں سے اس لیے لیا گیا تاکہ کل جب تم دنیا میں پیدا ہو اور تم لوگوں کو غلط سلط کرتا ہوا دیکھ کر، شرک کرتا ہوا دیکھ کر یہ نہ کہو کہ ہمارے پچھلے لوگ شرک کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے لگے، یہ نہ کہہ سکو۔ تو یہ جو عہد الست ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے لیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور ہر انسان اپنے اپنی جگہ پر رب سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرے گا، نہ کسی پیر کی بندگی کرے گا، نہ کسی مٹی پتھر کے دیوی دیوتاؤں کی بندگی کرے گا، نہ ہی کسی پیڑ، نہ ہی سورج اور چاند پتھر کی پیروی کرے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا، یہاں تک کہ اپنے نفس کی بھی بندگی نہیں کرے گا۔ آج تو بتیں تو بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر، لیکن خود ہمارا نفس ہمارے سامنے بت بن کر کے کھڑا ہوا ہے، اور جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، وہ اپنے طریقے سے چاہ رہا ہے، ہم کو گھما رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے لے جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم نے اپنے رب سے عہد کر لیا ہے تو اس عہد کو پورا کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا إِذَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یعنی جب وعدے کو پختہ کر لیا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر جو ہے گواہ بنا لیا ہے تو اس کو مت توڑو. یعنی دوسرا جو عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے دوسرے آدمی سے اللہ کو گواہ بنا کر کے کسی چیز کا وعدہ وعید کرتا ہے، کسی چیز کا معاہدہ کرتا ہے، کسی چیز کے اوپر عہد کرتا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ عہد چاہے کوئی بھی ہو اس کو پورا کرنا ہے. اور تیسرا جو عہد ہے وہ ایک جماعت دوسرے جماعت سے جو کرتی ہے، یا ایک سیاسی پارٹی دوسرے سیاسی پارٹی سے کرتی ہے، یا ایک حکومت جو دوسرے حکومت سے عہد اور وعدے کرتی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. عہد چاہے جیسا بھی ہو، چاہے اللہ سے کیا ہو، چاہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کیا ہو، چاہے ایک جماعت نے دوسری جماعت سے کیا ہو، اس عہد کو پورا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے کسی سے کسی بات کا وعدہ کیا اور کل جو ہمارے حالات ہیں ذرا دوسرے ٹائپ کے ہو گئے، ذرا ہم اچھے ہو گئے، اب سامنے والے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا وعدہ توڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عہد جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کہا ہے ان العہد کان مسئولا، یہ جو وعدہ اور وعید کرتے ہو اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافقوں کی جو چند نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ کرے گا اور وعدہ کرنے کے بعد جب حالات ذرا اچھے ہو جائیں گے تو ابن الوقت بنتے ہوئے، موقع پرست بنتے ہوئے، منافقانہ چال چلتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کرتوت کرتے ہو، جو ایکٹیویٹیز کرتے ہو، چاہے وہ دکھا کر کے کرو، چاہے چھپا کر کے کرو، چاہے تمہاری زبانیں کچھ بول رہی ہوں، تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے. معزز سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ. کہا کہ تم اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ جو دن بھر بڑی محنت سے جو ہے چرخہ چلاتے ہوئے دھاگا کاٹتی ہے. سوت کاٹنا جانتے ہیں نا، چرخے کے اوپر جو ہے دھاگا بناتے ہیں، تو بڑی محنت سے دھاگا بناتی ہے اور پھر بعد میں اس کو توڑ دیتی ہے. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جو دھاگا بناتی ہے من بعد قوت، بہت محنت و مشقت کے بعد، انکاسا، اور پھر اس کو توڑ دیتی ہے، دراصل یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی ایک عورت کی طرف اشارہ کیا ہے. مکہ کی جو ایک عورت تھی ذرا دیوانی ٹائپ کی تھی، وہ کیا کرتی تھی، دن بھر جو ہے وہ چرخہ چلاتے ہوئے دھاگا کاٹتی تھی، دھاگا نکالتی تھی، دھاگا بناتی تھی، اور شام آتے ہی وہ دھاگے کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی. اس کا نام خرقہ پڑ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہو تو وعدہ کو توڑ کر کے اس دیوانی عورت کی طرح سے دیوانہ مت بنو، بلکہ وعدے کو کچا دھاگا مت سمجھو، بلکہ وہ ایک پختہ وعدہ ہے جو انسان اب اللہ سے کرتا ہے یا انسان سے کرتا ہے، اس کو بالکل مت توڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، یہ آج کے حالات حاضرہ کے مطابق بھی اور مکہ کے زمانے میں جو سماج و معاشرے کے جو حالات تھے بالکل اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنے قسموں کو، اپنے وعدوں کو ایک دوسرے کے لیے مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو. ایک دوسرے کے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ کیا بناتے ہو، ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تاکہ ایک امت دوسری امت سے، ایک گروہ دوسری گروہ سے، ایک جماعت دوسرے جماعت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے پر غالب ہو جائے. کیا مطلب یہ کہ مکہ کے اندر جو مختلف قبائل تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ایگریمنٹ کرتا تھا، وعدہ کرتا تھا کہ ہم تمہارے حلیف ہیں، ہم تمہارے سکھ دکھ میں تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بھی معاملہ آئے گا ہم دونوں ساتھ مل کر کے رہیں گے. لیکن کسی ایک قبیلے کو اگر دوسرے سامنے والے قبیلے سے زیادہ مضبوط قبیلہ مل جاتا تو فوراً اس سے وعدہ توڑ کر کے اس سے وعدہ کر لیتا، اس کو چھوڑ کر کے اس سے اپنا ایگریمنٹ ختم کر کے اس سے ایگریمنٹ کر لیتا. بہت سارے مکہ کے قبیلے نے جب مسلمان مدینے کے اندر آئے، عرب کے قبیلوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بھی معاہدہ کیا. جب دیکھا کہ کسی مرحلے میں کفار مکہ کا جو ہے غلبہ ہو رہا ہے، وہ ذرا سا حاوی ہو رہے ہیں، تو فوراً مسلمانوں سے جو ہے وعدہ توڑ لیا اور وعدہ توڑ کر کے کفار مکہ سے مل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سختی سے منع کیا ہے، اسلام نے اسے روکا ہے. آج کی جو صورتحال ہے آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتیں، سیاسی حکومتیں بالکل ایسے ہی معاملہ کر رہی ہیں. آج ایک سے معاہدہ ہوتا ہے،
کل اگر اس سے معاہدہ ہوا تو اس کا معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے۔ معاہدے جو ہوتے ہیں اس میں بھی آج ذرا دوسرے قسم کا موڈیفیکیشن ہے۔ کیا ہے؟ اوپر سے جو معاہدہ ہوگا وہ دوسرے ٹائپ کا ہوگا، اندر سے جو معاہدہ ہوگا وہ دوسرے ٹائپ کا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، بہت ساری تنظیمیں آج کل ایسا ہی کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے لیے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اندر سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ کل کو اگر اس سے زیادہ مفاد دوسرے سے مل رہا ہے تو اس سے معاہدہ کر کے پیچھے والے سے معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ گویا آج کل کی جو جماعتیں سیاسی ہیں یا سیاست ہے، اس کا جو دار و مدار ہے وہ منافقت، چاپلوسی اور اسی طرح کی باتوں کے اوپر ہے، اور اس کو ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ ڈپلومیسی، جو آدمی جتنا زیادہ گھاگ ہو، جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے، جو آدمی زبان سے خوب لمبی لمبی بات کر کے اندر سے کچھ نہ کرے، اس کو خوب ڈپلومیٹک کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کو ڈپلومیٹک کہتے ہیں، اور آج کل کی جو عوام ہے ایسے لوگوں کو حوصلہ بھی دیتی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے، آج اس کو آگے بڑھانے کے بھی چکر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو تم وعدہ کرتے ہو کسی سے بھی، چاہے سنگل وعدہ کرو، چاہے جماعت کے اعتبار سے وعدہ کرو، چاہے سیاست کے اعتبار سے وعدہ کرو، چاہے حکومت کے اعتبار سے وعدہ کرو، یہ کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ جس طرح سے مکہ کی جو دیوانی عورت تھی وہ کچے دھاگے کو کاٹتی تھی اور توڑ دیتی تھی، ویسا نہیں ہے۔ تم لوگوں کا معاملہ ویسے ہی ہو گیا ہے۔ تم لوگ جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہو، ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو، ایک دوسرے سے قسمیں جو کھاتے ہو، یہ دراصل اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر غالب آ جاؤ، ایک دوسرے کو پچھاڑ دو، ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ انما یبلوکم اللہ بھی، یہ جو تم عہد و وعید کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ تم نے کسی سے وعدہ کیا، ابھی تمہارے حالات ٹھیک ہو گئے، اب تم کو اس کے وعدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں تمہارا جو مفاد ہے وہ اس بات کے آڑے نہ آئے کہ تم وعدے کو توڑ دو۔ تمہارا جو اپنا مفاد ہے اس بات کے آڑے نہیں آنا چاہیے کہ تم اپنا وعدہ توڑ دو، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ چاہے کتنا ہی ہمارا سامنے فائدہ ہوتا ہو، لیکن اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب الجہاد والسیر، باب الوفاء بالعہد، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ایک جنگ کے موقع سے ہم لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ ہم تھے، ہمارے ساتھ میں ہمارے باپ حسیل جو یمان کے نام سے مشہور ہے، حذیفہ بن الیمان، ان کا اصل نام حسیل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ مکہ سے نکل رہے تھے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، کفار مکہ نے ہم لوگوں کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ محمد کی طرف جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ نہیں ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم کو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے وعدہ کرنا پڑے گا، تبھی تم کو چھوڑیں گے کہ تم مدینہ جا سکتے ہو، لیکن مدینہ جانے کے بعد تم کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اس جنگ میں ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے۔ جانے کے لیے جاؤ، جا سکتے ہو تم مدینہ، لیکن ابھی یہ اللہ کو سامنے رکھ کر کے وعدہ کرنا پڑے گا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو ابھی ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، تم کو اس جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ قسم اٹھا لیا، اور پھر واپس ہم لوگ مدینہ آئے۔ جب مدینہ آئے تو غزوہ بدر بالکل تیار تھا، ہم لوگ غزوے میں شامل ہونے کے لیے آئے، تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے، کفار نے ہم لوگوں کو قید کر لیا تھا، اور انہوں نے اس وعدے کے اوپر چھوڑا ہے کہ تم مدینے جاؤ گے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو، ہم ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ دیکھ لیجئے، صرف 313 مسلمان ہیں، بس افراد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنا، اس کو اہمیت دیا، اس کو آگے بڑھایا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو وعدے وعید ہم چاہے کسی بھی انداز میں، کسی بھی اعتبار سے، کسی سے بھی کرتے ہیں، محض فائدہ سامنے آنے کے بعد اس وعدے کو توڑنا ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کھلا منافق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدے کو توڑ دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں کے ذریعے سے تم کو آزماتا ہے، اور البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے قیامت کے دن ان چیزوں کو واضح کر دے گا جس میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔
یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت اور نصیحت کے طور پر ہم تمام کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات پر، ان کے معانی اور مفہوم پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو وعدے کی پاسداری کرنے والا بنائے، توحید پرستی ہمارے رگو پہ میں سرایت فرمائے، مومنین کے سب میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔